السلام علیکم ناظرین، پازیٹیو وائبز ود اشر کے ساتھ حاضر ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اس بریک کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ کانٹینٹ کے اوپر تو ریسرچ ہوتی ہے، لیکن جس پلیٹ فارم کے لیے کانٹینٹ بنایا جا رہا ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی ریسرچ کی جائے۔ تو آج ہم بات کریں گے مین اسٹریم میڈیا یعنی ٹی وی چینلز اور آلٹرنیٹ میڈیا یعنی کہ سوشل میڈیا اور خاص طور پر یوٹیوب، ان دونوں پلیٹ فارمز کے اوپر کرنٹ افیئرس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں ٹی وی چینلز کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ویڈیو میں نے بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیوز اینکرز اور تجزیہ کاروں کا ٹاپک کے حوالے سے ریسرچ ورک یا ہوم ورک بہت اچھا نہیں ہوتا، اور آئے دن اس کا مظاہرہ ہمیں کسی نہ کسی ٹاک شو میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ جھلکیاں دیکھ لیں۔ میرا مقصد کسی کو نیم شیم کرنا نہیں ہے، لیکن اوورآل سینیریو کیا چل رہا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے، اس لیے کچھ کلپس دیکھ لیتے ہیں۔ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب جیسے شاہد حقان نواسی کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، دیگر جو رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، یہ پھر اختیارات کا جو ناجائز استعمال ہے اس کا کیس بن سکتا ہے؟ پھر اختیار کا ناجائز استعمال کی تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ یہ تو اس کا مطلب آپ نے رپورٹ ہی نہیں پڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل آپ نے ویسے ہی کامنٹ کیا ہے جیسا آپ نے کامنٹ کیا تھا کہ اسد عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کرونا جو ہے وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی طرح ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بغیر پڑھے آپ نے رپورٹ کے یہ بول دیا ہے۔ اس میں اختیارات کے ناجائز استعمال کا انہوں نے کون سا کامنٹ کیا، ذرا پلیز یہ بتا دیجیے۔ چلے کر آپ وضاحت کر دیں کہ آپ کا جو جواب تھا کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ تسلی بخش ان کے لیے نہیں تھا؟ نہیں، میرا جواب میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھ سے جو سوال پوچھا ہے کہ اختیارات کے ناجائز استعمال میں کون سا جملہ تھا رپورٹ میں، یا کون سی بات رپورٹ میں کی گئی جس پہ آپ نے یہ سوال پوچھا؟ ٹھیک ہے، اگر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 16 ملک نہیں تھے سر۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ہم نے قرارداد پیش ہی نہیں کی، ہم نے کرنی ہی نہیں تھی، ہماری حکمت عملی تھی۔ آپ نے نہیں کرنی تھی۔ کیوں نہیں کرنی؟ ہم نے پھر آپ نے پوچھا کیوں نہیں کرنی تھی؟ ہم نے پھر قدم کیوں اٹھایا؟ ہم نے کیوں کہا کہ ہم کریں گے اور ہم کر رہے ہیں؟ کہا، کبھی نہیں کہا۔ کس نے کہا؟ گورنمنٹ نے تو پوری کوشش کی نا۔ کس نے کہا ہے؟ کسی نے کوشش کی۔ آپ دیکھیں نا، آپ سنی سنائی باتوں پہ جاتے ہیں۔ ہم نے کوئی قرارداد لکھی نہیں تھی، ہم نے کسی ملک سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ٹویٹس آپ نے لکھے ہیں سر، ٹویٹ آپ نے کیا۔ کون سا ٹویٹ کیا؟ نکالے پرائم منسٹر کا کون سا ٹویٹ؟ نکالے، ٹویٹ دے دیں، نکالے، ابھی دے دیتے ہیں، ابھی نکالے، ایسا ایشو ابھی نکالے، آپ کا پرائم منسٹر، میرا ٹویٹ نکالے نا، میں آپ کا ابھی کرتا ہوں، ابھی نکالو سر دیتے ہیں، ابھی نکالو نا یار۔ آپ نے میرا کہا ہے میرا ٹویٹ نکالے، جاوید چودھری میرا ٹویٹ نکالے۔ صاحب دے رہا I want my tweet۔ ابھی بتائیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ابھی دودھ کا دودھ کون سا ٹویٹ ہے میرا؟ نکالو۔ جاوید چودھری چھوڑیے یار، دیکھو بات ماننے والی جو ہے وہ کرو، جو نہیں ماننے والی نہ کرو۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، میں آپ کے پروگرام پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آگے چلتے، کوئی ایسا ایشو نہیں۔ ایک دفعہ پاکستان کی ایک عمارت جو کہ چین کے تعاون سے تعمیر کی گئی، اس عمارت کا افتتاح ہونا تھا۔ چونکہ وہ عمارت چین کے تعاون سے تعمیر کی گئی تو اس کی افتتاحی تقریب میں چینی انجینئرز اور چینی ماہرین کے ایک وفد کو بھی مدعو کیا گیا۔ چینی انجینئر نے ایک تاریخی جملہ بولا، اس نے کہا کہ چین کے اندر بھی ایک عمارت تعمیر ہوئی تھی اور اس عمارت کی تعمیر کے پہلے ہی دن اس عمارت کی چھت سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا۔ ہم نے اس عمارت کے انجینئر کو گولی مار دی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک چین کی کسی بھی عمارت کی چھت سے پانی ٹپکنے کی جرت نہیں ہو سکی۔ یہ آپ نے جو مثال دی ہے کہ جی وہ ایک بلڈنگ تھی، یعنی کیسی کیسی کہانیاں گھڑتے ہیں آپ لوگ۔ میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے بتائیں، یہ آپ جو اپنا میک اپ کر کے اور ٹائی لگا کے بیٹھے ہیں سوٹ بنا کے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ پوری قوم نے تمہارا یہ سنا ہے کہ ایک بلڈنگ تھی، اس سے پانی ٹپکا، پھر ایک چائنی آیا، چائنی نے کہا ہم نے گولی مار دی، بتاؤ وہ یہ واقعہ؟ رانا صاحب میں تو غلط کہہ رہا ہوں گا نا، میں تو غلط بیانی سب کام لیں، میں تو جھوٹ بول رہا ہوں نا۔ آپ مجھے بتا دیں، آپ تو منتخب ہو کر رہے ہیں، میں تو منتخب ہو کر نہیں آیا تھا۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ۔ جی، تو آپ نے دیکھا، اب ایسی وارداتیں آئے روز کسی نہ کسی ٹاک شو میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب اگر ان کو کمپائل کیا جائے تو ایک پوری ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر بنائی جا سکتی ہے، لیکن سارے اینکرز ایسے نہیں ہیں، بہت سارے اینکرز بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو ٹاک شوز کے کانٹینٹ کا معیار کافی حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے۔ اب اس کوالٹی کمپرومائز کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے کم و بیش 15 سال تو ہو چکے ہیں اس دہشت کی سیاہی میں، اور اس عرصے میں جیو نیوز، ARY، سما، آج، ایکسپریس، GNN، نیوز ون، آپ نیوز اور مختلف ریجنل چینلز کے ساتھ منسلک رہا ہوں۔ اب اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں تو اس وقت 3 یا 4 نیوز چینل ہوا کرتے تھے، جس میں کہ آج نیوز اور ARY ور دا پائنیئرز، اور جیو لانچ ہوا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ایکسپریس نیوز۔
تو کرنٹ افیئرس کے پروگرام کے 2 سلاٹ ہوا کرتے تھے، ایک 8 سے 9 اور دوسرا 10 سے 11۔ پھر یہ ہوا کہ نیوز چینلز کی مشروم گروتھ ہوئی اور کرنٹ افیئرس کے ٹاک شوز کے سلاٹس بھی بڑھتے گئے۔ اب حال یہ ہے کہ 7 سے 8، 8 سے 9، 10 سے 11 اور 11 سے 12 کرنٹ افیئرس کے پرائم ٹائمز تصور کیے جاتے ہیں، اور ہر ٹاک شو کے 2 ریپیٹ سلاٹس، یعنی کہ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے تو ٹاک شوز ہوتے ہیں، 8 1 گھنٹے کے نیوز بلیٹن ہوتے ہیں، تو 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے تو یہی کچھ چلتا رہتا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں تو باہر کے کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہ اتنا بڑا ملک ہے، لیکن نیوز چینل جو ہیں وہ مین ان کے 3 یا 5 ہیں، 3 ان میں سے بگ 3 کہلاتے ہیں، یعنی فاکس نیوز، CNN اور NBC۔ اسی طرح UK میں آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو BBC نظر آئے گا، اور BBC کے پھر مختلف چینلز ہیں، جیسے BBC فوڈ ہے، BBC انٹرٹینمنٹ ہے، BBC لائف ہے، BBC نیوز ہے۔ اور اسی طرح باقی تمام ممالک میں بھی 3 سے 4 نیوز چینلز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نیوز چینلز ہوتے ہیں وہ ریجنل یا سٹی لیول کی نیوز دیا کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر 38 نیوز چینلز ہیں جو کہ پیمرا سے رجسٹرڈ ہیں، یعنی اب ایک چھوٹی سی کیلکولیشن اگر ہم کر لیں تو 38 نیوز چینلز اور ہر نیوز چینل کے اوپر 4 کرنٹ افیئرس کے پروگرام، یعنی پاکستان میں روزانہ 150 اینکرز کرنٹ افیئرس کے ٹاک شوز کر رہے ہیں، اور ان ٹاک شوز کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک ہی خبر کے مختلف اینگلز تراشے جاتے ہیں۔ جس دن کوئی بڑی خبر نہ ہو تو اس دن خبر بھی خود گھڑنی پڑتی ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خبر کے اوپر ٹاک شوز کر لیے لیکن اگلے دن پتہ چلا کہ اس خبر کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ اب اس سے معاشرے میں ہر وقت ایک ہیجان کسی کیفیت برپا رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جس وقت صرف اخبارات ہوا کرتے تھے اور PTV ہوا کرتا تھا، تو کسی بھی صحافی کے اوپر یہ تلوار نہیں لٹکتی تھی کہ اس نے روزانہ ہی ایک سٹوری فائل کرنی ہے، اس لیے جرنلسٹ اپنی سٹوری کے اوپر کمپلیٹ ہوم ورک کرنے کے بعد سٹوری فائل کیا کرتے تھے، تو سٹوری جاندار بھی ہوتی تھی اور اوتھینٹک بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب اینکرز کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے پاس چاہے خبر ہے یا ان کا تجزیہ کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے اپنے مقررہ وقت کے اوپر پروگرام کرنا ہے سو کرنا ہے۔ سو اس وجہ سے کرنٹ افیئرس کے ٹاک شوز کا معیار خاصا گرتا جا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ روزانہ 150 اینکرز کرنٹ افیئرس کے پروگرام کرتے ہیں، تو ہر وہ شخص جس نے کبھی نیوز پڑھی ہو یا وہ دیکھنے میں اچھا ہو یا اس نے MBA کیا ہوا ہو یا BA پاس ہو، وہ اینکر بن سکتا ہے۔ تو یہ تو ہے نیوز چینل کا حال۔ اب بات کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر کرنٹ افیئرس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ یوٹیوب ایک آلٹرنیٹ میڈیا ہے جس کے اوپر ایک عام آدمی اپنا کانٹینٹ دے سکتا ہے، اور پوری دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس کے بھی الٹ ہو رہا ہے۔ باقی دنیا میں TV اینکرز اپنے اپنے چینلز کی اسکرین پر ہی نظر آتے ہیں، لیکن پاکستان میں نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے اینکرز TV کے اوپر بھی پروگرام کر رہے ہیں اور اپنے اپنے یوٹیوب کے چینلز بھی کھول کر بیٹھے ہیں۔ اب اس کو میں بددیانتی کہوں، لالچ کہوں یا کیا کہوں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ٹیکنیکلی بہت غلط بات ہے، کیونکہ جس وقت آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس چینل ہی کے اوپر پروگرام کریں گے اور کسی اور چینل کے اوپر پروگرام نہیں کریں گے۔ جب ایک چینل کا مالک ایک اینکر کو لاکھوں روپے دیتا ہے اس کا چہرہ دکھانے کے لیے اور اس کا کانٹینٹ دکھانے کے لیے، اور وہی کانٹینٹ اور وہی چہرہ یوٹیوب کے اوپر آسانی سے دستیاب ہے، تو اس چینل کے اوپر لوگ کیوں دیکھیں گے اس اینکر کو؟ تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے پیشے کے ساتھ بددیانتی ہے۔ دیکھیے، آپ کے پاس اگر ایک ایکسکلوسیو خبر ہے تو اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کو اپنے چینل کے اوپر بریک کریں گے یا پھر آپ اپنے یوٹیوب کے لیے۔ ظاہری بات ہے آپ اس کو اپنے یوٹیوب چینل کے لیے بچا کے رکھیں گے، کیونکہ وہاں کی کمائی سراسر آپ کی ذاتی کمائی ہے۔ تیسری بات یہ کہ ایسا کون سا کانٹینٹ ہے جو آپ TV چینل کے اوپر نہیں دے سکتے اور یوٹیوب کے اوپر دے سکتے ہیں؟ مثلاً ایک اینکر نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کرتے ہوئے کہا کہ ناظرین، ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہم TV اسکرین پر نہیں کہہ سکتے، تو وہ ہم یہاں کہا کریں گے۔ اب اس کے اوپر میں کیا کہوں، آپ نے تو اپنی کریڈیبلٹی ہی کھو دی۔ اب پوری دنیا میں یہ کام صرف پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اگر انڈیا کی بھی ہم بات کریں تو برکھا دت نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے کے لیے NDTV سے ریزائن کیا اور موجو TV سٹارٹ کیا۔ اسی طرح ارنب گوسوامی نے ریپبلک TV جب سٹارٹ کیا تو انہوں نے ٹائمز ناؤ سے ریزائن کیا۔ لیکن یہاں چونکہ گنگا الٹی بہتی ہے اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کچھ نیوز چینل نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور اپنے اینکرز کو اور تمام سٹاف کو ایک نوٹس جاری کیا کہ یا تو آپ چینل کے لیے کام کریں یا پھر یوٹیوب چینلز کھول لیں۔ دیکھیے، لالچ والا فیکٹر بھی اس میں آ جاتا ہے، اور چونکہ یوٹیوب کے اوپر کمائی ذرا زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ ساری کمائی آپ ہی کے پاس آتی ہے، اور آپ TV چینلز کے ریسورسز بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کو بڑھانے کے لیے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کچھ بھی کہہ دیں، کون سا پیمرا کا نوٹس آ جانا ہے۔ کوئی بھی کانسپریسی تھیوری بنا کے بیچ دی، اگلے دن ایک اور کانسپریسی تھیوری بنا لی۔
اب اس سارے سینیریو میں 2-3 باتیں اور ہیں جو بہت اہم ہیں. دیکھیے یوٹیوب کے اوپر کرنٹ افیئرس کا کانٹینٹ 2 باتوں کے اوپر زیادہ تر بیس کرتا ہے. ایک تو غیبت، یعنی کسی کے بارے میں آپ نے کوئی بات ایسی کر لی جو کہ آپ اس کے منہ پر نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی ویڈیو میں کر لیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ کون سا اس شخصیت نے آپ کی ویڈیو دیکھنی ہے. اور دوسری چیز جس کے اوپر کانٹینٹ زیادہ تر بیس کرتا ہے وہ ہے گمان. مثلاً آپ کو نہیں پتا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے معاملات کیا چل رہے ہیں، لیکن آپ نے گمان کر لیا اور اس کے اوپر اپنا کانٹینٹ بنا لیا. سو پازیٹیو وائبس ود اشر میں ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں سے خاص طور پر بچیں. اس لیے آپ کو اس پلیٹ فارم پہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملے گا. نیوز کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے لیکن مکمل آتھینٹسٹی کے ساتھ، اور تجزیے بھی ہوں گے، ویوز بھی ہوں گے، لیکن گمان کی ملاوٹ کے بغیر. اور ٹاپکس ہوں گے جن میں کوئی نہ کوئی فوڈ فار تھاٹ ہو، اور تھاٹس وہ ہوں گی جو کہ پازیٹیو ہوں. سو بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.